جیسے وہ یہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی اینڈ آئی تھنک ہمارا شاید ٹائم نہیں ہے ان سب کو ڈسکس کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کا خوف رکھو کہ یو کین بی ایکسپوزڈ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ گناہ جو ہے نا یہ چھپ کے کیا جاتا ہے اور ڈیفینیٹلی اور کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اگر پورنوگرافی دیکھ رہا ہوں ماسٹربیشن کو. اللہ معاف کرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے اوپنلی اس چیز کو کنفیس بھی کرتے ہیں اور لیکن پورنوگرافی کو تو شاید کر لیں لیکن شاید دوسرے جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں شاید اس کے بارے میں اتنے ووکل نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ چھپایا ہوا ہے نا یہ اللہ کی رحمت ہے اینڈ ہی کین ایکسپوز یو اینی ٹائم. اور ایک وقت آتا ہے جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں نا پھر اللہ آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور پھر اس وقت ظاہر جب ایک اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی ریپیوٹ ایسی ہے جو آپ کبھی دوبارہ بلڈ نہیں کر پاتے. یعنی امیجن کریں کہ آپ سے ایک گناہ ہو گیا اب یہ پوری زندگی کے آپ کے ساتھ نا ایک آپ کے سامنے وہ لگ گیا ہے ایک ٹائٹل لگ گیا ہے. اب آپ اس کو جو ہے نا اوور کم نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین نے سلینڈرنگ پر بہت سختی کی ہے اور جہنم کی وعید سنائی ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں. اگر آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ چیز جاتی نہیں ہے پوری زندگی کے ساتھ. اگر آپ نے غلط لگا لی اور لوگوں میں معروف ہو گئی تو لوگ پھر اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. لوگ پھر اسے اوائڈ کرتے ہیں اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں ہمیشہ انسان کو نا یہ چیز یہ فیلنگ کہ یار اگر اللہ نہ کرے میں ایکسپوز ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگی. اور کچھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بڑے ایکسپوز بھی کیا کچھ ریلیجس فگرس کو. جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کوئی ریلیجس فگر کو ایکسپوز ہوا اس طرح کے گناہ میں اللہ معاف کرے. تو ایک دم اس وجہ سے پورے امت مسلم آئی ٹو بی ویری آنیسٹ ایک ریلیجس کمیونٹی کو پورا نقصان ہوا اللہ معاف کرے. تو اللہ دکھاتا ہے اوبویسلی یہ چیز ایک دن میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بڑے رحیم و کریم ہے. انسان سے کبھی ایسی مسئلہ غلطی ہو جائے ایک دفعہ دو دفعہ نا اللہ اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں جانے دیں. لیکن جب انسان کنسسٹنٹلی کرتا ہے اور گلٹ کے بغیر کرتا ہے اوور کم کرنے کی نہیں کوشش کرتا اور ایک قسم کی سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے پھر انسان بغی جسے کہتے ہیں نا بغاوت کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو پکڑتے ہیں. تو آئی تھنک اس چیز کے خوف. دوسری چیز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت اہم چیز یہ ہے کہ انسان نا پلیجر اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نا سین مائنڈ ہونا سینٹی بہت ضروری ہے. یعنی انسان جب بھی یعنی دیکھے نا کسی برائی کو یعنی دل چاہ رہا ہے پورن دیکھنے کے لیے تو انسان کو یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے پورن کے بعد ایک بڑی اسٹرانگ گلٹ کی فیل ہوتی ہے شروع میں ایٹ لیسٹ. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کنٹرول کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان نا کمپیریزن کرے کہ یار یہ میں نے بھی دیکھا یہ مجھے کتنی دیر کا پلیجر ہے. یہ میں اللہ معاف کرے کوئی زنا کرنے جا رہا ہے 5 منٹ کی لذت ہے 6 منٹ کی لذت ہے اس کے بعد جو پوری زندگی کی تکلیف ہے وہ کتنی تکلیف زیادہ ہوگی. اور گلٹ اور پھر اللہ سے خوف اور وہ جو سزا اگر اللہ نے پکڑ لیا تو اور اللہ معاف کرے اگر اسلامی حکومت میں اس کی ایکچوئل سزا مل جائے تو وہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے مد مقابل اگر وقتی طور پہ پیشنس ہے جو تھوڑا کڑوا ہے انڈاؤٹڈلی وہ کڑوا ہے اس میں نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد جو انسان کو سیلف کنٹرول. آپ مجھے خود بتائیں اب میں ایسی بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. کھانا بہت مزے کا پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے اور آپ کا پلان ہے کہ میں نے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے. اب آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے سارے کھا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اتنا کھانا کھاتے ہیں آپ کو کیا لیول آف کانفیڈنس ملتا ہے. آپ لگتے ہیں میں دنیا اچیو کر سکتا ہوں کچھ کر سکتا ہوں. تو ایسے ہی موقع پر جب انسان کنٹرول کرتا ہے صبر کرتا ہے وہ کڑوا گھوم بھی لیتا ہے اور اکیلا ہے مثال کے طور پر اکیلا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھ سکتا ہے اس 5 منٹ کو اگر وہ اپنے آپ بچاتا ہے تو انسان کہتا ہے یار میں دنیا میں تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے. میں کہا اللہ بلال بھائی کو جنت نصیب کرے ماشاء اللہ. جس طرح وہ کھانے کے معاملے میں کنٹرول ہے نا ان کا چکن کے معاملے میں میں کہتا ہوں کہ بلال عزیز کسی کا بھی نہیں ہے. تو یہ اور ایک اور بڑی مزے کی بات انہوں نے کی جس کو آپ بہت اچھا ایکسپلین کر سکیں گے. آئی وانٹ یو ٹو ایکچولی کمنٹ دیٹ. ابن قیم کہتے ہیں جب انسان یہ اس طرح کا کام پورنوگرافی کوئی ماسٹربیشن اس طرح کے کام کرتا ہے نا انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے. انسان کو نا بہت اپنے آپ دیکھیں میں نے جیسے کہا نا ہر بندہ اپنے آپ کے بارے میں ایک اچھا ویژن رکھتا ہے کہ یار میں اور امیجن کرتا ہے کبھی اکیلے میں ہوتا نا کہ یار میں ہوں لوگ میرے یعنی میں ایک بڑا آدمی ہوں یعنی اور انسان پوری زندگی اس سیلف ریئلائزیشن یا ایکچولائزیشن کی کوشش بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انسان کی ورتھ کیا ہے. انسان اللہ نے انسان کو کتنا اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو یہ جانوروں انسان کو نا ایک فیلنگ ہوتی ہے اینیملسٹک فیلنگ کہ یار یہ تو جانوروں کا لے کام تھے کیونکہ جانور نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو انسان کی جو سیلف اسٹیم کو جو دھچکا لگتا ہے نا انسان کو چاہیے کہ اپنی ورتھ یاد کرے کہ میں کس مخلوق میں اللہ کا کیا بندہ ہوں. اینڈ ہی شوڈ تھنک کہ شیطان مسٹ بی لافنگ ایٹ می رائٹ. یہ دیکھو یہ کس گری ہوئی اسٹیٹ میں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے یعنی اتنی نیچ اسٹیٹ ہے. جب یہ ینگسٹرز آپس میں سیکشل چیٹس کر رہے ہوتے ہیں یا تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دے شوڈ جسٹ اسٹاپ ان دا مومنٹ اینڈ تھنک تھوڑا سا سائڈ میں آ کے کہ اف آئی لک ایٹ مائی سیلف وٹ آئی ایم آن ارتھ ایم آئی. لیکن جو بھی ایسا بندہ جو اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح کی ہے. It's like a dog. It's like یعنی امیجن کریں کہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او یعنی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن بیان کی ہے نا یہ جو فیلنگ ہے نا کہ انسان کو احساس ہونا چاہیے. اور اس سے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد ہے ابن قیم ایک اور پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ریئلائز وہ نا ایجوکیشن بھی حاصل کرے شیطان کے ٹریپس کے بارے میں. میں لٹرلی آپ سے بھی دیکھا ہوگا مجھے کئی خواتین نے ایسے میسیجز کیے کہ وہ بندہ مجھے کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے اپنی نیوڈز بھیجو فار ایگزامپل اور وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تم ایک بندے کا دل دکھا رہی ہو اور دل دکھانے سے جو ہے نا اللہ ناراض ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کہیں یہ میں گناہ کا کام نہیں کر رہی. مطلب لٹرلی میں واز لائک شاک کہ یار یہ سبحان اللہ کیا چیز ایسی اس طرح کے نا یہ شیطانی ٹریپس ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ سسٹر سے بتا دوں کہ کلیئر جھوٹ بولتے ہیں کلیئر جھوٹ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا یہ ہو جائے گا پھر وہ بلیک میلنگ پہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ آپ ٹریپ نہ مرنے دیں مرتا تو کوئی بھی نہیں. تو وہ اپنی بیچار کی ظاہر کر کے ظاہر ہے وہ بھی جس اسٹیٹ میں ہوتا ہے شیطان پورا چھایا ہوتا ہے. تو یہ ڈونٹ ڈو دس. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اٹس اے ٹریپ اور وہ باقاعدہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے
तो क्लियरली यू शुड रश अवे, रन अवे. वो जो जिल्लत का एहसास है ना, इंसान देखे कि अच्छा मैं अपने आपको इस तरह इमेजिन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ओवरवेल्म विद डिजायर हूँ, उस वक्त ना इंसान बाकी जानवरों की तरह सोच रहा होता है. इंसान जरा एक स्टेप निकले, बाहर निकले अपने आप से और कहे कि ये मैं बंदा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस बंदे के बारे में क्या सोचूंगा. अगर मेरे सामने एक बंदा इस वक्त उसका ये हालत मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा. इंसान कहता है यार मैं ऐसा, इंसान को ना शर्मिंदगी होती है. और रीसेंसिटाइज होने का एक बड़ा पावरफुल टिप है कि बंदा जो है वो रीसेंसिटाइज हो जाता है. एक ख्याल जो एक्चुअली ये ख्याल जो था वो मेरे दिमाग में भी आता था, और ऑब्वियसली जब बंदा चेंज की तरफ आता है किसी भी बुरे काम से, बुरी कंपनी से, और अक्सर जब बात होती है काउंसलिंग वगैरह में भी, या कोई भी भाई आते हैं उनसे बात होती है, तो उनको ये ज़रूर ख्याल देता हूँ, उनके कोशिश करता हूँ कि ये ख्याल ट्रांसफ़र हो जाए कि आप ये सोचें कि इतनी जलौनी हरकत हम कर रहे होते हैं, इतनी गलीज़ हरकत हम कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे, चाहे वो गाली है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो मैस्टरबेशन है, ऐसी चीज़ जिसमें इतनी गलाज़त है, उस मोमेंट पे आपका इंतकाल हो जाए. अल्लाह माफ़ करे. सुभान अल्लाह. हमारे माशरे में तो ऐसे लोग हैं वो कहेंगे इसका जनाजा भी नहीं पढ़ाना. ऐसी हमारी मेंटालिटी है माशरे के अंदर. तो आपका ना, आपको दुनिया भी नहीं मिली और आखिरत तो वैसे ही आपकी तबाह होगी, और पूरी की पूरी ज़िंदगी लोग आपके बारे में यही सोचेंगे और आपके बारे में जनरेशंस बताया करेंगे कि वो एक फलां था और उसका इस तरह इंतकाल हुआ. क्योंकि हमारा माशरा नेगेटिव है, नेगेटिव बात को लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव को कम करते हैं. तो कितनी अजीब सी बात होगी कि लोग, और ऊपर से हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो ऐसी चीज़ों की जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो क्या होगा आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो एक और चीज़ मैं पॉइंट जरूरी कर दूं कि माशरा ना भी होना, ओवरऑल ह्यूमंस के यहाँ ये बिहेवियर होता है और होना चाहिए भी. मैं एक बात हूँ, क्योंकि ये होता है कि दूसरी जो उनकी हमारे जो काउंटर है ना लेवल्स वगैरह, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे ना तो गिल्ट वाला एलिमेंट सबके अंदर खत्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है ना. वो ये है कि इवन इफ अगर फर्ज करें कर भी लेते हैं, उस लेवल तक ले भी जाते हैं, लेकिन लोगों के जो एक्चुअल ओपिनियंस हैं आपके बारे में वो उसी तरह की ही रहते हैं. इवन के देखें, ये तो एक मुसलमान की बात अलग है, इवन के जो नॉन मुस्लिम बंदा भी है उसके साथ भी अगर उसका इंतकाल हो जाता है इस स्टेट के अंदर, वो क्या सोचेगा. मैं वही कह रहा हूँ कि इवन नॉन मुस्लिम्स की इस तरह की हालात में उनके साथ इंतकाल हो, उनके बारे में कोई अच्छा ओपिनियन नहीं, उनकी इज्जत तो नहीं रहती वैसे कि चाहे जिस मर्जी आप ओपन सोसाइटी के हों. हमारे साथ तो इतनी खतरनाक स्टेट आ चुकी है. आपने कहा कि गोरे तो टोटली सकम कर चुके हैं और इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, बल्कि मैं अपनी यूथ को कहता हूँ कि वाहिद तुम ही तो खड़े हो इस सिस्टम के खिलाफ. मुसलमान ही अब मॉडेस्टी की बात कर रहे हैं, गोरे तो कब के सकम कर चुके, बल्कि वो तो अब ओपन मैरिजेस के भी कायल है. कहते हैं इसमें क्या, मेरी वाइफ अगर किसी और के साथ अफेयर चलाती है तो ये उसका एक ठीक है नीड है. मेरे साथ ये मेरी कमी है कि मैंने उसको नहीं, वो कहता है मैं भी चलाऊंगा, ये भी चलाएगी, हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एक नीड इस तरह भी पूरी होती है तो होने दे. फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कॉन्सेप्ट वो तो कब से चला आ रहा है, अब तो यहाँ भी हमारे लोग भी कोट करने लगे, इसमें क्या. फिर जो है प्लूटोनिक रिलेशनशिप्स जो है वो भी, तो क्या क्या चीजें सिखाई जा रही हैं. बट मैं यही कहता हूँ अपने बच्चों को, मुसलमान यूथ को, कि तुम ही तो खड़े हो इस सिस्टम के खिलाफ, इस गंद के खिलाफ. अगर तुम सकम कर गए तो फिर कौन खड़ा होगा, फिर तो ये ओवर पावर सारी चीज कर जाएगी. और अल्लाह ताला ऐसे नौजवान पैदा करता रहेगा इंशाल्लाह, जो इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और जो जमे रहेंगे इसके आगे, और वो मरना पसंद करेंगे लेकिन ये कि गंदे कुएं से पानी नहीं पसंद करेंगे. इवन क्रिश्चियन यूथ ने भी बहुत रिटेलिएट किया है वहाँ पर वेस्ट के अंदर, ये जो इनकी जो हरकतें हैं उनके खिलाफ, और हम उनके साथ हैं. बिल्कुल, जो भी बेनिफिट ह्यूमैनिटी को करेगा हम, वो चाहे जो भी है उसके साथ हैं हम इंशाल्लाह.